بہرا کی شخصیات کے بارے میں جو ملکی سطح پر بین الاقوامی سطح پر ظاہر ہوئی ہیں اور جنہوں نے شہرت کمائی ہے، اگر میں ان سب کا ذکر کروں تو اس کے لیے وقت جو ہے وہ تنگی داماں کا شکار ہو جائے گا۔ اس لیے یہ اتنے زیادہ لوگ ہیں بہرا کے جنہوں نے تاریخ میں اپنا نام پیدا کیا، تو میں ان کے سب کے تو نام نہیں لے سکتا، نہیں گنوا سکتا، کیونکہ یہ ایک طویل عمل ہے۔ بہرحال میں آپ کو پہلے کچھ ہندو خاندان کے لوگوں کے بارے میں بتاتا چلوں۔ سب سے پہلے تو میں بتاؤں گا کہ ہندوستان کی عظیم اداکارہ مینا کماری یہ بہرا کی تھی، یہ گاگا کی میراثن تھی۔ اس کا باب علی بخش یہاں ایک حالانکہ شادی شدہ تھا، بال بچے دار تھا، لیکن یہ لوفر قسم کا آدمی تھا۔ یہ اپنی بیوی بچوں کو یہاں بے کس چھوڑ کر ہندوستان چلا گیا اور وہاں جا کر اس نے ایک ڈانسر تھیٹر ڈانسر اقبال بانو سے شادی کر لی اور اس سے آگے اولاد ہوئی۔ میں آپ کو یہ حقیقت بھی بتاتا چلوں کہ علی بخش کی جو بیوی جو اس کو یہاں چھوڑ کے چلا گیا تھا، اس نے اپنی کمال وفاداری کا اظہار کیا۔ اس نے دوسری شادی نہیں کی، اپنے بچوں کو پالا۔ پھلروان ہسپتال میں بطور مڈ وائف اس نے کام کر کے اپنے بچوں کو پالا اور کسی قسم کی تنگی کا سامان نہ ہونے دیا۔ تو اس میں جو وہاں اس نے جو شادی کر لی تھی اقبال بانو سے، اس سے پھر اس کی 3 بیٹیاں پیدا ہوئی تھی۔ سب سے پہلی مینا کماری، اس کا اصل نام میں جبی تھا۔ میں جبی جو ہے وہ چوٹی کی اداکارہ تھی، یہ شاعرہ بھی تھی اور ناز اپنا تخلص کرتی تھی۔ اس کے بہت سے اشعار جو ہیں وہ میرے مضامین میں جو تاریخ بہرا میں ہیں وہ اس میں آپ کو مل جائیں گی۔ دوسری اس کی بیٹی خورشید تھی، وہ بھی فلم انڈسٹری سے تعلق رکھتی تھی، اور تیسری جو ان کی بیٹی تھی وہ مدھوسری ہے، وہ بھی فلم انڈسٹری سے متعلق ہے اور اس کی شادی مشہور کامیڈین محمود سے ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ سائنسدانوں میں ڈاکٹر تسخیر احمد یہاں کے ایک بڑے مشہور سائنسدان گزرے ہیں، یہ 1905 میں پیدا ہوئے تھے اور یہ زرعی سائنسدان تھے اور انہوں نے زراعت کے شعبہ میں قابل قدر خدمات انجام دی ہیں۔ آج بھی جو ہے وہ اس شخص کی جو ہے یادگار کے طور پر ان کے 2 بیٹے ہیں، ایک کا نام ہے عبدالسرور اور ایک فرید احمد ہے، ایک اسکواڈرن لیڈر ریٹائرڈ ہے اور دوسرے ایک ڈاکٹر فزکس ہیں، وہ ریٹائر ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر تسخیر احمد کے دونوں فرزندوں نے ایک ایوارڈ کا انعقاد کیا ہے۔ گورنمنٹ ہائی اسکول بہرا میں فرسٹ آنے والے طالب علم کو یہ ایوارڈ دیا جاتا ہے۔ یہ تقریباً 10-12 سال سے یہ ایوارڈ تقسیم کیا جا رہا ہے۔ تو پہلے تو ایک ہی انعام تھا فرسٹ آنے والے کو، بعد میں انہوں نے 2 انعامات کر دیے، فرسٹ اور سیکنڈ، اور بعد میں 3 انعامات کر دیے۔ وہ جو بہترین ایتھلیٹ سال کا ہوتا تھا اس کو بھی ایوارڈ دیا جاتا تھا۔ تو یہ ہر سال جو ہے یہ تقریب منعقد کی جاتی ہے گورنمنٹ ہائی اسکول بہرا میں۔ تو ایک تقریب میں نے یہ تجویز پیش کی کہ ان کا بہرا پر، گورنمنٹ ہائی اسکول بہرا پر بہت احسان ہے، ملکی سطح پر بھی ان کا بڑا احسان ہے، لہذا میں یہ تجویز پیش کرتا ہوں کہ گورنمنٹ ہائی اسکول کی کسی عمارت کو، کسی بلاک کو ان کے نام سے منسوب کیا جائے۔ چنانچہ شمال کی طرف دیوار کے بالکل ساتھ ایک بلاک موجود ہے، اب اس کا نام جو ہے وہ ڈاکٹر تسخیر احمد بلاک رکھ دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بیربل ثانی ایک بہت بڑے سائنسدان ہوئے ہیں اور بھی ہیں سائنسدان۔ میری جو نگارشات ہیں بہرا کے بارے میں، بہرا کے سائنسدان، اس میں آپ ان تمام سائنسدانوں کو لے سکتے ہیں۔ اچھا، بہرا کے بارے میں مزید جو ہے وہ فلم انڈسٹری کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ بہرا فلم انڈسٹری کے 3
جو اداکار ہیں، ایک مینا کماری ہو گئی، دوسرا بلراج سانی ہے۔ اگرچہ ان کی پیدائش راولپنڈی کی ہے، لیکن بنیادی طور پر یہ بیرا سے تعلق رکھتے ہیں، بیرا یہ آئے بھی ہیں اور اپنے آبائی مکان کو دیکھا بھی ہے، اور انہوں نے بیرا کے بارے میں ایک کتاب بھی لکھی ہے جس کا نام ہے کہ میری بیرا یاترا کی سرگزشت جو ہے، وہ اس میں بڑی تفصیل سے انہوں نے بیان کیا ہے۔ اور تیسری ہے فلم سٹار نیلو۔ یہ ایک عیسائی خاندان میں پیدا ہوئی تھی۔ ان کے والد ریلوے میں گارڈ تھے، اور ان کے والد بیرا میں عیسائی مشنری کو سنبھالے ہوئے تھے۔ یہ عیسائی مشنری کافی عرصہ کام کرتی رہی، پھر جو ہے یہ خاندان لاہور شفٹ ہو گیا، اور نیلو ان کا اصل نام جو ہے الیگزینڈرا تھا۔ تو انہوں نے ایک انگریزی فلم میں بچپن کا کردار بھی ادا کیا تھا، وہ آپ کو میری جو بایوگرافی ہے نیلو کی اس میں آپ کو مل جائے گا۔ تو اس نے جو ہے بڑی چوٹی کی اداکارہ یہ ثابت ہوئی تھی، اور تمام تفصیلات آپ اسے میرے اس مضمون میں پڑھ سکتے ہیں۔ اور انہوں نے عظیم ڈائریکٹر اور پروڈیوسر شاہد سے شادی کی تھی اور مسلمان ہو گئی تھی، اور ان کا جو مسلمان نام ہے وہ شاید سعیدہ رکھا گیا تھا یا کوئی، اب مجھے اچھی طرح یاد نہیں ہے، میرے مضمون میں موجود ہے۔ اور یہ شان جو ہیں بڑے مشہور اداکار پاکستان کے، وہ ان کے فرزند ہیں، اور ان کی دوسری بیٹی، ان کی دوسری اولاد تھی وہ زرقا تھی، وہ فلموں میں نہیں آئی۔ تو اس طرح جو ہے پچھلے دنوں اس عظیم اداکارہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ اب بیرا کے جو دیگر ہیں، دیوان خاندان وہ بیرا سے تعلق رکھتا تھا، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ دیوان خاندان کا بیرے کی نہیں ہے بلکہ ملکی سیاست میں ایک اہم کردار ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سی ایسی شخصیات ہیں کہ جن کے بارے میں یہ بتاؤں کہ وہ بیرا سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو پیر کرم شاہ جو بیرا کے ایک عظیم فرزند تھے، وہ ان کا دارالعلوم جو ہے وہ اس وقت اپنی پوری آب و تاب سے چمک دمک رہا ہے، اور لوگوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کر رہا ہے۔ اب اس ادارے کی خصوصیات میں بتا دوں کہ عام طور پر ہمارے ذہنوں میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو لنگڑے لولے جو کسی کام نہ کرنے والے ہوں وہ کوئی دینی مدرسہ کھول کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ بات جو ہے اور دارالعلوم محمدیہ غوثیہ پر فٹ نہیں آتی۔ آپ اس کی عمارت دیکھیں تو کروڑوں کی مالیت کی عمارت ہے، اور آپ اس میں جو ہیں وہ بڑے بڑے لینڈ لارڈوں کے، بڑے بڑے سرمایہ داروں کے بیٹے جو ہیں وہ آ کر یہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ تو آزاد کشمیر کے صدر کا بیٹا بھی یہاں تعلیم حاصل کرتا رہا ہے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم دینی ادارے اسٹینڈرڈ کے بنائیں گے تو اس میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بڑے بڑے لوگ آئیں گے، اور اس ادارے میں داخلے کے لیے بڑے کٹھن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، تب جا کے یہ داخل ہوتا ہے۔ رچہ خاندان کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے۔ شیخ فضل حق اور شیخ فضل الہی دونوں بھائی تھے، ان کا تاریخ میں ایک بڑا مقام ہے۔ پھر ان کے آگے شیخ فضل حق کے بیٹے انوار الحق پراچا، احسان الحق پراچا، انعام الحق پراچا، اور دوسرے جو ہیں وہ قابل ذکر ہیں۔ تو یہاں جو ہیں وہ شیخ جو ان کے بڑے بھائی تھے شیخ فضل حق کے، وہ شیخ فضل الہی تھے، یہ وفاقی وزیر بھی رہے ہیں، اور ان کے خدمات جو ہیں وہ بیرا کے بارے میں کافی ہیں، لیکن یہ اولاد نرینہ سے محروم تھے۔ ان کی ایک ہی بیٹی تھی، اور اس بیٹی کو مسرت پراچا، وہ ماہر تعلیم بھی تھی، ادیبہ بھی تھی، اور انہوں نے بڑا اچھا وقت گزارا، اور وہ بھی بیرا کی ایک پہچان ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی جو ہیں وہ پیر خاندان میں سے جو ہیں وہ
حسنات صاحب وہ وفاقی وزیر بھی رہے ہیں، اور ان کے چھوٹے بیٹے ہیں وہ بھی اس وقت بڑے اچھے عہدے پر فائز ہیں، اور مختلف قسم کے لوگ ہیں۔ شعبہ تعلیم میں بھی جو ہے وہ بڑے بڑے نام اس نے پیدا کیے ہیں، اور اس کے علاوہ مختلف شعبوں میں جو ہیں وہ بھیرا کے عوام کی جو ہے وہ کی خدمات جو ہیں وہ قابل تعریف ہیں۔ تو ایک روایت کے مطابق کرکٹر کے یہ لالا امر ناتھ، یہ بھیرا کے بارے میں ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ بھی بھیرا کے تھے، اور بہت سی عظیم ہستیاں ہیں۔ جگجیت سنگھ اروڑا کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے، حالانکہ ان کی پیدائش جو ہے وہ جیلم کی ہے، کالا بریاں جیلم کی ہے، لیکن ان کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بھیرا کے ہیں، اور بڑی بڑی عظیم شخصیات ہیں جن کا تعلق بھیرا سے ہے۔ اور میں نے یہ بھی ایک روایت سنی ہے کہ وائس پریزیڈنٹ ورلڈ بینک کا تعلق بھی بھیرا کے سے ہے، وہ بھی بھیرا کے رہائشی رہے ہیں۔ تو بھیرا ایک ایسا زرخیز خطہ تھا، اسے ہم اگر خطہ یونان کہیں تو بے جانا ہوگا۔ اس نے ایسی ایسی عظیم ہستیاں پیدا کی ہیں جنہوں نے اپنی کارکردگی سے دنیا کو جگمگایا، صرف پاکستان اور ہندوستان کو نہیں ہے بلکہ تمام دنیا کو جگمگایا، اور یہاں جو ہے وہ اعلیٰ قسم کے انسان پیدا ہوئے جنہوں نے اپنی قابلیت سے، اپنی محنت سے ایک عظیم ماحول پیدا کیا۔ اب یہ ہے کہ تنگی دامہ کا احساس ہے، اس میں اگر میں تمام لوگوں کا جو بھیرا کے بارے میں ہیں ان کا ذکر شروع کر دوں تو نہ جانے اس پر کتنا وقت لگ جائے گا، تو لہٰذا میں جو ہے نا وہ اس ٹاپک کو اسی پر ختم کرتا ہوں۔ ہاں، اگر آپ نے بھیرا کی عظیم شخصیات کے بارے میں دیکھنا ہے تو میری جو نگارشات ہیں آپ ان کو مطالعہ کریں، آپ کو جو ہے اس میں ہر قسم کے لوگ مل جائیں گے۔